السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم بیان کریں گے کہ 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احکامات نازل کیے ہیں۔ 11ویں پارے کے دو حصے بنتے ہیں، سورہ توبہ کا بقیہ حصہ اور سورہ یونس مکمل۔ سورہ توبہ کے بقیہ حصے میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت بیان کی ہے۔ مومنین کی 9 صفات۔ کسی کافر کے حق میں مغفرت کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 مخلص صحابہ۔ سورہ یونس، اس میں توحید، رسالت، قیامت، قرآن کی عظمت اور تخلیق کائنات، انبیاء کی دعوت میں 3 خاص باتیں، کافروں کے انکار کے مختلف پہلو، کافروں کو قائل کرنے کے لیے مختلف دلائل، انبیاء کے واقعات جن میں حضرت نوح، حضرت موسیٰ، ہارون اور یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ منافقین کی مذمت۔ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے والے منافقین کے جھوٹے عذر اور بہانے کی خبر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دے دی۔ نیز منافقین نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے مسجد ضرار بنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس میں کھڑے ہونے سے منع فرمایا۔ نبی علیہ السلام کے حکم سے اس مسجد کو جلا دیا گیا، کیونکہ مسجد کی بنیاد تقویٰ پر رکھی جاتی ہے، نہ کہ کفر کرنے پر اور اللہ کے رسول کے خلاف سازش کرنے کے لیے۔ مومنین کی 9 صفات: توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد و ثنا کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، اللہ کی مقررہ کردہ حدود کی حفاظت کرنے والے۔ کسی کافر یا منافق کے حق میں مغفرت کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی القربی من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم۔ کسی نبی یا مومن کے لیے جائز نہیں کہ مکمل وضاحت کے بعد بھی وہ مشرکوں کے لیے مغفرت طلب کرے، خواہ وہ ان کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ مشرکین کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 مخلص صحابہ: کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ان تینوں کا 50 دن تک سوشل بائیکاٹ کیا گیا، پھر ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان وحی کے ذریعے ہوا۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ ھو التواب الرحیم۔ اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا، جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کی دامن رحمت کے سوا نہیں، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں۔ یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ سورہ یونس میں توحید: رازق، مالک، حاکم، خالق اور ہر قسم کی تدبیر کرنے والا اللہ ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اپنے تمام بنائے ہوئے دیوتاؤں کو چھوڑ کر اور کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ رسالت: اس کے تحت نوح، موسیٰ، ہارون اور یونس علیہ السلام کے واقعات مذکور ہیں۔ قوم یونس اکلوتی ایسی قوم تھی جس پر عذاب آ کر ٹل گیا تھا۔ قیامت کے دن تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا، اگرچہ کفار اس کو یقین نہ آئے۔ اس دن کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، بلکہ سبھی کو انصاف ملے گا۔ قرآن کی عظمت اور تخلیق کائنات، سورج، چاند، ان کے دائرۂ کار، سال اور مہینوں کا حساب، رات اور دن کا الٹ پھیر، آسمان و زمین اور ان سے رزق کا حصول، بروبر سننے اور دیکھنے کی صلاحیت عطا کرنا، موت اور زندگی، رات کو سکون اور دن کو روشن بنانا وغیرہ۔ انبیاء کی دعوت میں 3 خاص باتیں: شرک سے بچنے کی نصیحت: میں تم سے دعوت کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔
مجھے مسلمان رہنے کا حکم کیا ہے۔ کافروں کے انکار کے مختلف پہلو۔ آخرت کا انکار۔ اللہ کو چھوڑ کر جن کو انہوں نے دیوی یا دیوتا بنا رکھا ہے وہ اللہ کے سفارشی ہیں۔ نبوت کا انکار۔ قرآن نبی خود کاٹ لائے، یہ دین باپ دادا کے دین کے خلاف ہے۔ کافروں کو قائل کرنے کے مختلف دلائل۔ مختلف نشانیاں یاد دلا کر، چیلنج کے ذریعے، آخرت کے انجام کی خبر دے کر، بلاؤں اور مصیبت کے وقت ان کے یہ دیوتا آخر کہاں چلے جاتے ہیں، وہ یاد کیوں نہیں آتے۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اپنے رب کی طرف دعوت دی، لیکن چند کو چھوڑ کر کسی نے ان کی بات نہیں مانی۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کو نوح علیہ السلام کی کشتی میں محفوظ رکھا اور باقی تمام نافرمان لوگوں کو پانی میں دبو دیا۔ ان نافرمانوں میں نوح علیہ السلام کا اپنا ایک بیٹا بھی تھا، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام۔ اللہ نے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا کہ وہ اسے اللہ کے راستے کی طرف دعوت دے، لیکن فرعون اور اس کے درباریوں نے بات نہ مانی، بلکہ فرعون نے الٹا خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر بتایا اور ان کے مقابلے میں ملک کے جادوگروں کو بلایا۔ جادوگر عصا کا معجزہ دے کر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ فرعون جب انکار پر ڈٹا رہا تو اللہ نے اسے سمندر میں غرق کر دیا۔ پھر اللہ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کے لیے گھر اور مساجد بنائیں اور سب مسجدوں میں نماز ادا کریں۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ اس سورت کا نام انہی کے نام پر ہے، سورہ یونس رکھا گیا۔ یونس علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 4 جگہ، سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ یونس اور سورہ صافات میں آیا ہے، اور وہ 2 جگہ ذو النون سورۃ الانبیاء میں اور صاحب الحوت مچھلی والے یعنی سورۃ قلم میں آیا ہے۔